کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے لیڈر کی جس نے ایک خانہ بدوش قبیلے کو ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے کا راستہ دکھایا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کی، ایک ایسا نام جو ہمت، بہادری اور دور اندیشی کی پہچان ہے۔ تو سوال یہی ہے، آخر کیسے ایک قبائلی سردار کی سوچ نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ دی جو 600 سال تک قائم رہی؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک اکیلے شخص نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ایک بہت بڑے سفر میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسی ہجرت جس نے صرف کائی قبیلے کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ذرا 13ویں صدی کے وسطی ایشیا کا تصور کریں۔ ہر طرف منگولوں کا خوف، چنگیز خان کی فوجیں تباہی مچا رہی ہیں، اور اسی آگ اور خون کے طوفان میں ایک قبیلہ تھا، قائی قبیلہ، جو ایک نئے گھر، ایک محفوظ پناہگاہ کی تلاش میں مغرب کی طرف نکل پڑا تھا۔ لیکن قائی قبیلہ کوئی عام خانہ بدوش قبیلہ نہیں تھا۔ ارے نہیں، یہ پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کی تلواروں میں بجلی تھی اور ان کے اتحاد کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ اور اس زبردست قبیلے کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ ارطغرل کے، ایک ایسا لیڈر جس کے خواب آسمان سے بھی اونچے تھے۔ اور یہ سفر، یہ کوئی چند دنوں یا مہینوں کا سفر نہیں تھا، نہیں، یہ نسلوں پر محیط ایک داستان تھی۔ اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، وسطی ایشیا سے نکلنے سے لے کر اناتولیا میں اپنا وطن حاصل کرنے تک۔ سوچے تو صحیح، کتنی مشکلات اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہوں گی انہوں نے۔ ان کی اصل طاقت صرف تلواروں میں نہیں تھی بلکہ ان کے ایمان میں تھی۔ ان کے لیے غازی ہونا صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ ایک مقصد تھا، ایک مقدس مشن، اور یہی وہ جذبہ تھا جو ہر مشکل گھڑی میں انہیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا تھا۔ تو اناتولیا تو وہ پہنچ گئے، لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ یہاں ارطغرل کو صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں چاہیے تھا، انہیں اپنے لوگوں کے لیے ایک مستقبل بنانا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، وہ فیصلہ کن لمحہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دو فوجیں آمنے سامنے تھیں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ ارطغرل میں یہ سب دیکھا، ایک لمحے کو سوچا، اور پھر اپنی تلوار کمزور فوج کی حمایت میں اٹھا لی۔ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس کی مدد کر رہے ہیں، بس یہی ایک فیصلہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اب دیکھیں، اس وقت ارطغرل کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک طرف وہ چپ چاپ وہاں سے نکل سکتے تھے اپنے قبیلے کو بچا کر، دوسری طرف وہ ایک انجانی جنگ میں کود کر سب کچھ داؤ پر لگا سکتے تھے۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا، انہوں نے خطرہ مول لیا، اور یہی ان کی عظمت کا راز تھا۔ یہ جو بات ہے یہ صرف ایک قول نہیں، یہ ارطغرل کی پوری زندگی کا فلسفہ تھا۔ ان کے لیے زمین کا مطلب صرف زمین نہیں تھا، بلکہ یہ عزت تھی، یہ وقار تھا، اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کی ضمانت تھی۔ تو اس مدد کے بدلے میں کیا ہوا؟ سلجوق سلطان نے انعام کے طور پر انہیں سوغوت کی سرزمین دے دی، لیکن ارطغرل کے لیے یہ صرف ایک تحفہ نہیں تھا، یہ ایک موقع تھا۔ انہوں نے اس چھوٹی سی چنگاری کو ایک بڑے شعلے میں بدل دیا، آس پاس کے ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، سرحدوں کو محفوظ بنایا، اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو بہت جلد ایک عالمی سلطنت بننے والی تھی۔ تو جو بنیاد ارطغرل نے رکھی تھی، اب اس پر عمارت کھڑی ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں ایک چھوٹی سی ریاست ایک عظیم الشان سلطنت کی پہلی کرن بنتی ہے۔ 600 سال سے بھی زیادہ۔ ذرا اس عادت کے بارے میں سوچیں، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ارطغرل کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ ایک ایسی سلطنت جو 6 صدیوں تک 3 براعظموں پر چھائی رہی۔ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ ارطغرل نے خود سلطنت کا درخت نہیں لگایا، لیکن انہوں نے وہ بیج ضرور بویا تھا۔ انہوں نے زمین تیار کی، پانی دیا، اور اس کی جڑوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ان کے بیٹے عثمان کے لیے اس پر سلطنت عثمانیہ جیسا ایک عظیم الشان درخت اگانا ممکن ہو گیا۔ تو آخر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارطغرل ایک معمار تھے۔ انہوں نے صرف ایک وطن حاصل نہیں کیا، انہوں نے انصاف اور ایمان پر مبنی ایک کلچر بنایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک مضبوط سیاسی اور فوجی بنیاد فراہم کی۔
سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس پر ان کے بعد آنے والی نسلوں نے ایک ایسی شاندار عمارت کھڑی کی جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ ارطغرل کی کہانی ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک فیصلہ، صرف ایک لمحے کی ہمت تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر اس ایک لیڈر نے لڑنے کے بجائے بھاگنے کا انتخاب کیا ہوتا تو آج دنیا کی تاریخ کتنی مختلف ہوتی۔